وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قابل عزت سامعین حضرات، عزیز ساتھیوں، میری عمر کے نوجوان دوستوں، بیسمنٹ میں موجود عزت دار اسلامی ماؤں، بہنوں اور بچوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا تنہا اکیلا خالق، مالک اور ہم سب کا رازق ہے۔ وہی اول وہی آخر ہے، زندہ ہے اور کبھی بھی اس کو موت نہیں آئی۔ اللہ کی جتنی تعریف کی جائے، اللہ کی جتنی شکر گزاری کی جائے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، قلم، سیاہی، سمندر کا پانی سب ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی تعریف، اللہ کی شکر، اللہ کی حمد و ثنا مکمل طور سے بیان نہیں ہو سکتی۔ بعد درود السلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، محبوب نبی، ہم سب کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج کا یہ جو پروگرام، یہ ماہانہ پروگرام ہے
اور مسجد حمزہ کا یہ 12واں ماہانہ پروگرام ہے۔ ستمبر 2024 سے شروع ہوا تھا، 2 مہینے بیچ میں سلسلہ منقطع رہا، تو آج یہ 12واں پروگرام ماہانہ پروگرام کی شکل میں ہے۔ عام طور سے ہوتا تو یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر بزرگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور نوجوانوں کی کم ہوتی ہے، لیکن میں آہستہ آہستہ ایک چیز اور دیکھتا جا رہا ہوں کہ بزرگوں سے زیادہ تعداد نوجوانوں کی بڑھتی جا رہی ہے۔ نوجوان یہ قوم کی جان ہوتے ہیں، جیسے گاڑی کے اندر انجن ہوتا ہے، ملت کا انجن نوجوان ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ نوجوانوں کو بگاڑ دو تو قوم بگڑ جاتی ہے، قوم کو بگاڑنا ہے تو نوجوانوں کو خراب کر دو، کیونکہ نوجوان یہ قوم کو سدھارتے ہیں۔ تو یہ بہت مسرت اور شادمانی کی بات ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو بھی باتیں ہوں ہم سب کو کہنے، سننے اور سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج 28 دسمبر کی تاریخ ہے اور 3 دن کے بعد ہم اس سال کو چھوڑ کر کے اگلے سال کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ 2025 چھوڑ کر کے 2025 ختم ہو جائے گا اور 2026 کی سال شروع ہو جائے گی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں ان سالوں کی طرف کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو دن ہے یہ ہم انسانوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں۔ سال، دن، رات، صبح یہ ہوتا رہتا ہے، روز صبح ہوتی ہے، روز شام ہوتی ہے، روز سورج نکلتا ہے، روز سورج ڈوبتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، ہم روز رات کو نکالتے ہیں، دن کو نکالتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کا سسٹم ہے، ہر دن نیا دن ہوتا ہے، ہر گھنٹہ نیا گھنٹہ ہوتا ہے، ہر آنے والا ہفتہ نیا ہفتہ ہوتا ہے، اور ہر آنے والی سال نئی سال ہوتی ہے۔ ہمارے لیے سال کیا ہے، مہینہ کیا ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے، وہ ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، یہ ہمارے لیے اہم ہے۔ ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے، ایک آیت سب کو پتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مقصد یہ ہے کہ انسان اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے لِيَعْبُدُونَ، ہماری عبادت کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں اپنی عبادت کے لیے، اللہ نے ہمیں دل دیا ہے ہم اس کی طرف مائل ہوں، اللہ نے ہمیں قدم دیے ہیں ہم اس کی طرف چلیں، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کریں، اللہ نے ہمیں زبان دی ہے اس زبان کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کریں۔ تو ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے، لیکن کتنا بغیرت ہے جو اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھے، اللہ کے دیے ہوئے کان سے سنے، اللہ کی دی ہوئی زبان سے بولے، اللہ کی ہوا میں سانس لے، لیکن اللہ کی عبادت نہ کرے۔ کتنا بڑا بے شرم احسان۔ تو ہم جو دنیا کے اندر آئے ہیں موج مستی کرنے کے لیے نہیں، ہمارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد گھر، پریوار، بنگلے، گاڑیاں، دولت، دھن، یہ نہیں، ہمارا اصل مقصد ہے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو ہمارے لیے کوئی سال بڑی چیز نہیں، سال تو آتے جاتے رہتے، اور ہمارا اصل سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ہم جس نظام کو فالو کرتے ہیں وہ چاند کا نظام ہے، ہم قمری کیلنڈر کے لحاظ سے اپنی تاریخیں بناتے ہیں، لیکن اب دنیا کے اندر یہ کیلنڈر چل رہا ہے تو چل رہا ہے، اس میں ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو اصل تاریخ ہے، ہماری جو کیلنڈر ہے وہ ہجرت سے شروع ہوئی۔
ابھی 3 دن کے بعد ایک رات آنے والی ہے، اس رات کو کہتے ہیں نائٹ ایئر، نئی سال کی رات۔ وہ نئے سال کی رات وہ سب سے بڑی گناہوں کی رات ہے۔ اس رات جتنا زنا ہوتا ہے سال کے 365 دنوں میں کبھی اتنا زنا نہیں ہوتا ہے۔ اس رات جتنی شراب پی جاتی ہے سال کے 365 دنوں میں کبھی اتنی شراب نہیں پی جاتی۔ اس رات جو حرکتیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں، بے حیائی کی انتہا ہوتی۔ یہ نئے سال کی شروعات ہوئی کہاں سے؟ یہ نئے سال کا جشن منایا کب سے گیا؟ اس کا جو سراغ ملتا ہے وہ آج سے 4000 سال پہلے عراق کے اندر ایک شہر تھا بابل، وہاں کے لوگ مارچ کے 25 مارچ کو یہ فیسٹیول مناتے تھے نئے سال کا۔ اور میں آپ کو بتاؤں شروع سے جو سال چلا آ رہا ہے وہ مارچ سے چلتا ہے، جنوری اور فروری سے نہیں۔ 10 مہینے ہوتے تھے، اسی لیے اب ستمبر کا مہینہ 9واں مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ؟ لیکن بہت پرانے کیلنڈر جب آپ پڑھیں گے تو ستمبر کا مہینہ 7واں مہینہ ہوتا ہے۔ اور آپ ان مہینوں کو دیکھیے اور تاریخ کو دیکھیے، ان کی عدد کو۔ ستمبر میں 7 ہے، اکتوبر میں 8 ہے، نومبر میں 9 ہے اور دسمبر میں 10 ہے۔ تو یہ مارچ سے شروع ہو کر کے دسمبر پہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 100 یا 150 سال پہلے روم کے لوگوں نے جنوری کو بڑھایا۔ دراصل ان کا ایک دیوتا تھا جس کا نام جینس تھا، اگر میں غلط نہیں ہوں، اور اس دیوتا کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس کی 4 آنکھیں، 2 پیچھے 2 آگے۔ وہ آگے کی چیز بھی دیکھتا ہے، پیچھے کی چیز، وہ ماضی بھی دیکھتا ہے، مستقبل بھی، وہ پاسٹ بھی دیکھتا ہے، فیوچر بھی۔ تو انہوں نے جنوری کو لگا دیا جو پچھلا سال بھی دیکھتا ہے اور آنے والا سال بھی۔ پھر فروری بھی لگا دی گئی، تو وہاں سے 12 مہینے بنے۔ تو اس مناسبت سے وہاں کے لوگ اس جنوری کے مہینے میں جشن مناتے تھے۔ تو جنوری کے مہینے کا جشن، اگر یہ بات میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگی، اس نئے سال کے جشن کی بنیاد بھی شرک پر مبنی ہے۔ یاد رکھیے، شاید آپ کو آج سے پہلے یہ تاریخ نہیں پتا ہوگی۔ نئے سال کی بنیاد شرک پر ہے۔ اگر آپ اور گہرائی میں جائیں گے، کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی 1980 کے اندر نیو ایئر کا جشن شروع ہوا، ہو سکتا ہے کہ منظر عام پر 1980 میں آیا ہو، لیکن جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو یہ 4000 سال پہلے سے چلا آ رہا ہے اور مشرکین اس تہوار کو منایا کرتے ہیں۔ تو یہ جو جشن منایا جاتا ہے اس کے اندر بھی شرک ہے۔ اور میں آج غور کر رہا تھا، بہت گہرا نقطہ یہ اپنے گھر لے کے جانا۔ دنیا کے اندر عید اور بقرعید 2 تہوار کو چھوڑ کر کے، عید اور بقرعید کو چھوڑ کر کے جتنے تہوار منائے جاتے ہیں سب کے اندر شرک و بدعت ہے۔ کوئی بھی تہوار دیکھ لیجیے اور کسی بھی دھرم کا دیکھ لیجیے، کوئی بھی تہوار خالص توحید پر مبنی نہیں ہے۔ صرف 2 تہوار ہیں جو توحید پر ہے، ایک عید ہے اور دوسرا، اب آپ اپنے دماغ کو دوڑائیے، جتنی تہوار آپ جانتے ہیں سب میں دیکھ لیجیے، سب کے اندر شرک پایا جائے گا۔ تو یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ رات بے حیائی کی رات ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ والدین کو کیا کرنا ہے۔ ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ 31 دسمبر کی رات اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ رہنے دیں۔ آپ کو اپنے بچوں پر بھروسہ ہوگا، ٹھیک ہے، بہت آپ کے بچے دیندار ہیں، آپ کو اپنی بچی پر بھروسہ ہوگا، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ابھی سے اپنے بچوں کو بچائیں تاکہ آگے چل کر وہ کسی گناہ کا شکار نہ ہو جائیں۔ آپ کو روکنا ہے، آپ باپ ہیں، آپ سختی سے روکیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، اگر تم کسی برائی کو اپنے ہاتھ سے دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ کون ہے ہاتھ سے روکنے والا؟ ہے آپ کے اندر دم؟ کتنے یہاں پر والدین بیٹھے ہیں، ہے آپ کے اندر دم کہ آپ کا بچہ موبائل پر گانے سن رہا اور آپ کی اتنی ہمت ہو کہ آپ موبائل بند کر دیں؟ ہے اتنی دم؟ حدیث تو مطالبہ یہ کر رہی ہے کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو۔ کہاں آپ ہاتھ سے روک رہے ہیں؟ ہے آپ کے اندر طاقت؟
ہے آپ کے اندر طاقت، آپ روک سکتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی نہیں روک رہے۔ تو فرمایا جب کسی برائی کو دیکھو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو۔ مولانا عادل صاحب آپ کے گھر میں آئے، کوئی ایسی چیز دیکھی کہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں لیکن میں زبان سے روکنے کی طاقت رکھتا ہوں، تو یہ بھی میری ذمہ داری کہ میں زبان سے اس چیز کو روکوں۔ کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ کے گھر کے اندر یہ 786 ٹنگا ہوا، یہ غلط ہے، آپ کی یہ چیز ہے، یہ غلط ہے، تو کم سے کم زبان سے روکو۔ اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر زبان سے بھی روک نہیں سکتے ہو تو اس کو دل کے اندر ہی برا جان لو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے چھوٹا ایمان ہے، یہ ایمان کا سب سے چھوٹا حصہ ہے۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ اب ہم صرف دل میں برا جان کے بچ جائیں تو آپ بچ نہیں پائیں گے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو آپ کو روکنا پڑے گا، اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، زبان سے آپ کو روکنا پڑے گا۔ اور جب یہ تینوں چیزیں آپ کے پاور اور آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں تب آپ کم سے کم دل میں اس سے برا جائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو 31 دسمبر کی رات ہے، اپنے بچوں کو گھر سے نکلنے نہ دو۔ یہ اتنی خراب رات ہے، اتنی خراب رات ہے، اس رات میں جتنا زنا ہوتا ہے سال کے اندر کسی اور دن اتنا زیادہ زنا نہیں ہوتا ہے۔ کتنا زیادہ زنا؟ آئیے میں آپ کو ایک رپورٹ پیش کروں۔ ایک آن لائن ایپ ہے جس کا نام بلنکٹ ہے، ہم سب کو اچھے طریقے سے معلوم ہے بلنکٹ ایپ ہے۔ اس نے 1 جنوری 2025 کو ایک ڈاٹا جاری کیا تھا، تھوڑی سی اخلاق سے گری ہوئی بات ہے لیکن آپ کو سننا پڑے گی۔ بلنکٹ نے اپنے آفیشیل سائٹ سے یہ بتایا کہ 31 دسمبر کی رات کو 1,22,356 کونڈم اس آن لائن کے ذریعے بکے ہیں، صرف ایک پلیٹ فارم کے ذریعے۔ اور اس جیسے کتنے پلیٹ فارم ہیں، پھر آف لائن کتنے لیے گئے ہوں گے؟ اندازہ لگائیے یہ رات کتنی خطرناک رات ہے۔ ورنہ دین کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے دین نے اسی چیز سے روکا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو، اس کے آس پاس بھی بھٹکنے کی اجازت نہیں ہے۔ چلیے آپ پارٹی میں چلے گئے، 1 گھنٹے کے بعد آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، زنا کا راستہ شیطان آپ کو کب کس طرف لے جائے آپ نہیں جانتے ہیں۔ کون سی پارٹی اور کون سی دعوت اور کون سے دوست آپ کو زنا کی طرف لے جائیں، شراب کے گلاس کی طرف لے جائے آپ نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، آئے لوگوں زنا کے قریب نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کی سڑک بہت بری سڑک ہے اور زنا کا کام بہت برا کام ہے۔ زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، کہہ سکتا تھا نا، اللہ نے فرمایا کہ جوا نہ کھیلو، اللہ ایسے کہہ سکتا تھا زنا نہ کرو، لیکن اللہ نے سینٹینس چینج کر دیا، جملہ بدل دیا، اور کیا سینٹینس لے آیا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، آس پاس بھی نہ جاؤ۔ کیوں؟ یہ زنا نہیں ہے، یہ لفٹ ہے، اور ایک قدم اگر پڑ گیا تو پھر اوپر تک ہر حال میں پہنچو۔ ایک مس کال، ایک میسج، آج مسلمان لڑکیاں اس ایک میسج کی وجہ سے، ایک میسج آیا، بات چیت شروع ہوئی اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ فرار ہو رہی۔ آج مسلمان لڑکیاں زنا کا شکار ہیں، مسلمان لڑکے زنا کا شکار ہیں۔ ہماری شریعت نے منع کیا کہ اس کے آس پاس بھی نہ جاؤ۔ ہماری شریعت نے تو یہاں تک کہہ دیا اپنا سر لوہے سے پھوڑ لینا یہ تو گوارا کر لینا، لیکن کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرنا یہ بھی گوارا نہ کرنا۔ ہمارا دھرم، ہمارا دین یہ کہتا ہے، اور اسی لیے اسلام کے اندر جو زنا کی سزا ہے، دنیا کے کسی بھی دھرم کے اندر وہ سزا زنا کی نہیں۔ کیا زنا ہے؟ سورۃ النور اٹھاؤ، الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ
فرمایا زنا کرنے والی لڑکی کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور زنا کرنے والے لڑکے کو بھی 100 کوڑے لگائے جائیں. اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 100 کوڑے لگانے کے بعد اس کو قبیلے سے اور گاؤں سے برادری سے 1 سال کے لیے باہر نکال دیا جائے. 100 کوڑوں کی سزا دینے کے بعد اس کو 1 سال کے لیے باہر کر دیا جائے، آؤٹ کر دیا جائے. اگر لڑکی غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. لڑکا غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور لڑکے کو 1 سال کے لیے شہر سے باہر کر دیا جائے گا. آج اس نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کی ہے، کل یہ دوسری کی بھی کر سکتا ہے، پرسوں یہ تیسری کی بھی کر سکتا ہے. ہماری شریعت کہتی ہے 1 سال کے لیے اس کو سماج سے نکال دو. اور جو شادی شدہ کر لے اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا جو شادی شدہ زنا کر لے عورت کو زمین کے اندر گاڑ دیا جائے گا، اس کے آدھے جسم کو زمین کے اندر دفن کر دیا جائے گا اور پتھروں سے مارا جائے گا تب تک جب تک کہ وہ عورت کی سانسیں چلنا بند نہ ہو جائے، وہ مر نہ جائے، کیونکہ اس نے کام اتنا غلط کیا ہے. جب تیرا شوہر تھا تو تو نے زنا کیوں کیا؟ جب تیرا پتی تھا تو تو نے زنا کیوں کیا؟ جس کا نہیں ہے اس نے کیا تو 100 کوڑوں کی سزا ہے، اس کو سزائے موت نہیں ہے. لیکن جو شادی شدہ ہے فرمایا کہ اب اس کو دنیا کے اندر رہنے کا ادھیکار نہیں ہے، اب اس کو ختم کر دیا جائے، اس نے گناہ اتنا سے نہیں کیا ہے. ایک صحابی ہیں عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں زمانے جاہلیت میں تھا، ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ایک بندریا نے اپنے بندر کو چھوڑ کر دوسرے بندر سے زنا کر لیا. سارے بندروں نے مل کر کے اس کو پتھر مارے. فرجمتها معهم، اور میں نے بھی مل کر کے اس بندریا کو پتھر مارے اور جو زانی اور زانیہ بندر تھے ان دونوں کا کام تمام کر دیا. آج حالات کیا ہیں؟ شوہر ہے 4 سال سعودی عرب کے اندر دبئی کے اندر کما رہا ہے اور بیوی گھر کے اندر ہے. جب آپ کو باہر جانا ہی تھا تو آپ نے شادی کیوں کی؟ جب بیوی کو چھوڑ کر کے باہر رہنا تھا تو شادی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر باہر رہنا ہے تو بیوی کو ساتھ میں لے کر کے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ رہو، 2 روٹی کھاؤ لیکن بیوی بچوں کے ساتھ رہو. آج حالات کیا ہیں؟ میں ایک جملے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. شوہر 3 سال سے باہر ہے اور اس کی بیوی ماں بن چکی ہے. یہ حالات ہے سماج. اسی لیے علماء نے اس کو مناسب نہیں کہا ہے کہ آدمی بیوی کو چھوڑ کر کے اور وہ اپنے دبئی وغیرہ اور باہر کام کرنے کے لیے چلا جائے. اگر جانا ہے تو لے کر کے جاؤ، ورنہ اپنے فیملی والوں کے ساتھ. تو ہماری شریعت کہتی ہے جو عورت زنا کر لے پتھروں سے مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جائے، اور جو مرد زنا کر لے اس کو بھی پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے. اب ان دونوں کو دنیا کے اندر رہنے کا ادھیکار نہیں ہے. ہمارے شریعت نے زنا پر لگام کسی ہے، ہماری شریعت نے زنا کے سارے دروازوں کو بند کر دیا. کسی لڑکی کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی لڑکے سے بات کرے، کسی لڑکے کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی لڑکی سے کال پر بات کرے. اگر ایک دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے تو نہیں ہے کہ وہ بات کرے. اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ دیور کے بارے میں کیا حکم؟ فرمایا کہ دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے، دیور بھابھی کے لیے موت ہے. آج بھابیاں دیور کے ساتھ شاپنگ پہ جا رہی ہیں. شوہر کام میں بزی ہے، میں ان کے ساتھ چلی جاتی ہوں، میں چھوٹو کے ساتھ چلی جاتی ہوں، تو چھوٹو صاحب بھابھی کو شاپنگ کرا رہا ہے. یہ ہو رہا ہے. ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے پاک رکھنے کی اور پاک رہنے کی تعلیم دی ہے. تو زنا بہت خطرناک گناہ ہے. زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں زنا سے. جس کی بیٹی زنا کر لے اس باپ سے پوچھو اس پر کیا گزرتی ہے. جس کی بہن زنا کر لے پوچھو اس کے بھائی پر کیا گزرتی ہے. اور جو بچہ ہوگا اس کو دنیا حرام کی اولاد کی، اس بچے سے پوچھو جب وہ پیدا ہو. خاندان تباہ ہوتے ہیں. اگر ڈیزائرز ہیں، خواہشات ہیں تو ہمارے دین نے اس کے لیے راستہ بتایا. وہ راستہ کیا ہے کہ آدمی وقت پر شادی کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت،
من استطاع منکم الباء، اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے. با کا مطلب ہوتا ہے طاقت. کون سی طاقت؟ بیوی کو کھلانے پلانے کی طاقت. کون سی طاقت؟ بیوی کا خرچہ اٹھانے کی طاقت، بیوی کے رکھنے کا انتظام، اور جب بچے ہوں گے ان کی ذمہ داری اٹھانے کی طاقت ہے، اور جو ذاتی خواہشات ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کی طاقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَتَزَوَّجْ، شادی کر. آپ نے یہ نہیں کہا کہ کر لینا، آپ نے فرمایا شادی کر لو. مولانا صاحب پیسہ نہیں ہے، نوکری نہیں لگی ہے، یہ ہے وہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم فقیر ہوگے جب تم شادی کر لو گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں غنی بنا دے گا. مذاق نہیں ہے. شادی کے نام پر ہم لوگ مسکرانے لگتے ہیں. کیا بھائی دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کیا؟ دنیا کے اندر پاک رہنے کا راستہ اس کے علاوہ بتائیے اور کیا ہے؟ شادی کے علاوہ دنیا کے اندر اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ہماری شریعت نے اس پر زور دیا. جب آپ بخاری پڑھیں گے پورا چیپٹر ہے کتاب النکاح پر، مسلم پڑھیں گے پورا چیپٹر ہے کتاب النکاح پر. جتنا زیادہ زور اسلام نے نکاح پر دیا ہے دنیا کے کسی دھرم نے اتنا زیادہ زور نکاح پر دیا. کس کو نکاح کرنے کا طریقہ پتا ہے؟ اسلام بتاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نکاح کرنے کی طاقت ہے تو شادی کرو. شادی کا فائدہ بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، شادی نگاہوں کو جھکا دیتی ہے. شادی کا فائدہ ہے، شادی نگاہوں کو جھکا دیتی ہے. کتنے بدماش ہوتے ہیں شادی کے بعد شریف بن جاتے ہیں. کتنے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں شادی کے بعد. کتنے بگڑے ہوئے ماں باپ کہتے ہیں اب تو جب بہو آئے گی تبھی عقل ٹھکانے لگائے گی. تو شادی کے بعد آدمی کے ڈیزائرز محدود ہو جاتے ہیں، اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں. اور جب نگاہیں جھکیں گی اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے. شادی کے دو فائدے، نگاہیں جھک جاتی ہیں، شرمگاہ. آؤ نوجوانوں میں تمہیں تیسری بات بتانے والا ہوں. وہ لوگ جو شادی نہیں کر پا رہے ہیں، پیسے کی دقت ہے، فائنینشلی مضبوط نہیں ہے، آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا راستہ ان کے لیے بتا دیا ہے. جن لڑکوں کی شادی نہیں ہوئی وہ غور سے سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، کیا مطلب ڈیزائرز تو ہیں لیکن بیوی کو کھلانے پلانے کی طاقت نہیں ہے، ابھی گھر نہیں ہے، رکھنے کا انتظام نہیں ہے، اللہ کے نبی نے راستہ بتایا. فرمایا کہ روزے رکھو. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، روزہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. روزہ کیا ہے؟ ڈیزائرز کم ہوتے ہیں، روزہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. تو میرے بھائیوں جن کی ابھی شادیاں ہو نہیں پا رہی ہیں ان کو چاہیے کہ روزے رکھ کر اپنی نفسانی شہوت کو کنٹرول کریں. ہماری شریعت نے زنا سے بچنے کا راستہ بتایا. یہ نیو ایئر، یہ 26 اور یہ 25 دسمبر کیا ہے؟ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے ڈرو. رات میں بھی ڈرو، دن میں بھی ڈرو، صبح بھی ڈرو. جے پور میں رہو تب بھی ڈرو، جھوٹواڑا میں رہو تب بھی ڈرو، اور جب دلی چلے جاؤ تو وہاں بھی ڈرو، امریکہ چلے جاؤ وہاں بھی ڈرو. اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے رہو. اور یہ ڈر اگر آدمی کے اندر پیدا ہو جائے، اگر یہ ڈر ایک مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے، مسلمان ہو جائے. اگر یہ ڈر پیدا ہو جائے، ڈر کہاں ہے؟ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار فلاں کام کر رہی ہے، فلاں حکومت میں بیٹھا ہوا چور ہے. چور تو ہم بھی ہیں، سب چور ہیں. کسی کے ہتھے اگر کروڑوں لگتا ہے تو کروڑوں کی چوری کرتا ہے، کسی کے ہتھے اگر 10 روپے لگتے ہو 10 کی چوری کر رہا ہے. چور تو سب ہے. امانت داریاں نہیں ہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے. اور اللہ کا ڈر دیکھنا ہے تو یوسف علیہ السلام کو دیکھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے شخصیت کا قرآن میں ذکر کیا ہے، پوری سورت ہے اس کے نام پر، ان کے نام پر، سورت یوسف. کیا ڈر تھا ان کا. میں اکثر فجر کی نماز میں سورت کو پڑھتا ہوں، میرے دل کے بہت قریب ہے یہ سورت. اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، یہ سب سے بہترین قصہ ہے قرآن کا. قرآن کے اندر جو ترتیب اس قصے کی ہے اس سے بہتر ترتیب کسی اور قصے کی ہے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، زلیخا بند کمرے میں لے کر کے آ گئی حضرت یوسف علیہ السلام کو.
وغلقت الابواب، سارے دروازوں کو بند کر لیا. ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، سارے دروازے بند کر لیے، ایک دروازہ نہیں کئی دروازے. وغلقت الابواب وقالت هيت لك، سارے دروازے بند ہیں، اندر یوسف علیہ السلام اور زلیخا ہیں. یوسف ولما بلغ اشده، جوان ہے حضرت یوسف، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں، بالکل نوجوان ینگ ہیں. اور یہ عورت کیا کہتی ہے؟ وقالت هيت لك، اے یوسف آؤ. اندازہ لگاؤ، ایک نوجوان لڑکے کو ایک خوبصورت لڑکی دعوت دے رہی ہے زنا کی، اور کوئی نہیں ہے دیکھنے والا. وقالت هيت لك، اے یوسف آؤ. آئے نوجوانوں، کہاں گیا وہ ایمان؟ حضرت یوسف کی طرح زبان سے نکلا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر، حضرت یوسف دروازے کی طرف بھاگے، پیچھے سے دامن پکڑتے پکڑتے زلیخا نے حضرت یوسف کا کرتا پھاڑ دیا. اور جیسے ہی دروازے پہ پہنچے دیکھا کہ زلیخا کا شوہر موجود ہے. وہ الفیا سیدہا لدى الباب، دروازے پہ مل گیا. عورتیں بڑی چالاک ہوتی، دنیا کے اندر زنا کے اندر مردوں کا حصہ کم ہوتا ہے، عورتوں کا زیادہ ہوتا ہے. زنا کی دعوت دینے والی عورتیں ہوتی ہیں، اور دعوت دینے کے بعد مردوں کو پٹوانے والی بھی عورتیں ہوتی ہیں. یہ فلاں مجھے چھیڑ رہا ہے، ارے تمہیں ضرورت کیا ہے گھر سے باہر نکلنے کی؟ یہ فلاں مجھ پر غلط نظر رکھ رہا ہے، ضرورت کیا ہے ایسے کپڑے پہن کر کے آنے کی؟ عورتیں بڑی چالاک ہوتی. اس نے بھی پانسا پلٹ لیا فوراً اپنے شوہر کو دیکھ کر. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء الا ان يسجن او عذاب الیم، اگر کوئی تیری بیوی کے ساتھ غلط کام کرے تو اس کی سزا تو بہت خطرناک ہونا چاہیے، یا اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے. عورت کی گواہی تو ہر جگہ مانی جاتی ہے نا. لیکن یہ جانتا تھا یوسف علیہ السلام شریف ہے. ایک نے کہا کہ ایسا کرو، دامن دیکھو، اگر پیچھے سے پھٹائے تو زلیخا قصوروار، اور اگر آگے سے پھٹائے تو یوسف قصوروار. جب دامن دیکھا گیا تو دامن آگے سے نہیں پھٹا تھا. کہاں سے پھٹا تھا؟ پیچھے سے. سمجھ گیا زلیخا کا شوہر، سمجھ گیا غلطی زلیخا کی. یوسف اعرض عن هذا، اے یوسف معاملے کو یہیں پر ختم کر دو. واستغفری لذنبک، اور اپنی بیوی سے کہتا ہے یوسف سے معافی مانگ، انکی کنت من الظالمین، تو ہی ظالم ہے. حضرت یوسف کا واقعہ سبق دے رہا ہے، اگر کبھی شیطان بہکائے اور زلیخا جیسی عورتیں تمہارے سامنے آ جائیں تو وہاں پر کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. واستبق الباب، دروازے کی طرف بھاگو، وہاں سے بچنے کی کوشش کرو، اور جب تم وہاں سے بھاگو گے اللہ تعالیٰ خود بخود تمہارے لیے راستے بنا دے گا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم بھاگو، راستے میں بناؤں گا. تم محنت تو کرو، راستے میں بناؤں گا. اللہ نے فرمایا موسیٰ لاٹھی مار. لاٹھی کے اندر کیا طاقت ہے بھائی؟ آپ بھی لاٹھی ماریے، کیا ہوگا لاٹھی مارنے سے؟ آپ کی لاٹھی ٹوٹ جائے گی. اللہ نے فرمایا لاٹھی مار. دریا کو اللہ نے دو حصوں میں بانٹ دیا. لاٹھی کے اندر کوئی طاقت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم محنت کرو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، راستے اللہ تعالیٰ خود بخود نکالے. تم حرام سے بچنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ حلال کا راستہ تمہیں خود دکھائے. تو ہمارے دین کے اندر بتا دیا گیا کہ شادی کر لو، زنا سے بچ جاؤ گے. اس رات کے اندر جتنی شراب پی جاتی ہے کسی اور دن نہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہیں گے پہلے غیر مسلم کہتے تھے، ہندو بھی کہتے تھے کہ مسلمان شراب نہیں پیتے، لیکن آج نیو ایئر کی پارٹی میں باقاعدہ خود مسلمان جاتے ہیں. 10 دن پہلے ٹکٹ بک کر لیا جاتا ہے مسلمان. ہم تو نہیں جانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے کمپنی کے جو باس ہیں وہ مانے نہیں. ارے کمپنی کے باس زبردستی لے گئے. کمپنی کے باس آگ میں لے جائیں گے، کیا آگ میں چلے جاؤ گے؟ تمہارا سیٹ تمہیں کھائی میں کودائے گا تو تم کھائی میں کود جاؤ گے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ باس نہیں مانتا. نہیں، اگر ایمان پختہ ہوگا تو آدمی ہر چیز سے بچ جائے گا. مسئلہ یہ کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. شراب کے بارے میں ہماری شریعت نے کیا کہا؟
اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی دنیا کے اندر شراب پیے گا اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کو طینۃ الخبال پلائے گا. جو دنیا کے اندر شراب پیے گا اللہ اس کو طینۃ الخبال پلائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی طینۃ الخبال کیا؟ یہ تو ہم نہیں جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جہنمیوں کے جسموں سے جو مواد نکلے گا، پیپ نکلے گا، جو غلاظت نکلے گی، وہ دنیا کے اندر شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا. یہی طینۃ الخبال ہے، طینۃ الخبال پلایا جائے گا. ہمارے دین کے اندر شراب کو بالکل بینڈ کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. ایمان والو، شراب، جوا، انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا. آج مسلمان جوؤں کا بھی کیا ہے؟ کوئی ایسا برائی کا راستہ نہیں ہے جس راستے پر مسلمان نہ ہو، ہر راستے پر. اب موبائلوں کے اندر اس کے ذریعے جوا کھیلا جا رہا ہے. مجھے میرے ذہن کے اندر نہیں ہے، وہ ایک ایپ آتا ہے ٹیم بناؤ 11 کے نام سے. 11 کیا ہے بولو بھائی؟ ہاں دیکھیے سب کو پتا ہے ماشاءاللہ، مجھے نہیں پتا ہے، ذہن کے اندر نہیں آ رہا تھا میرے. اس کے اندر آپ ٹیم بنائیے، پیسہ لگائیے اور پھر اس کے بعد آپ کیا کریے؟ کھیلیے، جوا کھیلیے. جوئے کی شکلیں بدل دی گئی. تو جوا تو ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے، آئیں گے انشاءاللہ اگر وقت رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں انما الخمر والمیسر، بے شک شراب، جوا، والانصاب اور یہ آستانے، والازلام اور یہ پانسے، رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہے اور شیطان کا کام ہے، حرام ہے بالکل شراب، شیطان کا کام. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. صحابہ اکرام نے جب یہ سنا تو مدینہ کے اندر شراب ایسے بہا دی گئی، ایسے بہ رہی تھی جیسے مدینہ کے اندر باڑھ آ گئی ہو شراب کی. حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے باپ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی یہاں شراب کی دعوت ہو رہی تھی. صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، کسی کے ہاتھ میں تھا، کسی کے ہونٹوں سے لگا تھا، اور ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی شراب حرام کر دی گئی ہے. جن کے ہاتھ میں تھا انہوں نے گلاس پھینک دیا، جن کے منہ میں تھا انہوں نے اگل دیا. رسول کا حکم آ چکا ہے، شراب حرام ہو گئی ہے. اب نہ تو ہاتھ میں رہنے کی اجازت ہے، نہ اس کو منہ میں رکھنے کی اجازت ہے. ہم اور آپ ہوتے پہلے تو پیتے، کہتے پہلے پی لیتے ہیں گلاس، پھر دیکھیں گے کیا معاملہ ہے. پھر جو خبر لے کے آتا اس سے دیکھتے ہیں آپ آئے ہیں، فون کرتے ہیں ہم لوگ، ہاں بھائی کیا حرام ہو گئی ہے. صحابہ اکرام عادل تھے، سب کے سب سچے تھے، وہ جو بات کہتے تھے وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. اور ہم ایسے ہیں کہ ہم اگر کوئی سچ بات بھی کہیں تو لوگ اس کو سچ ہی سمجھتے ہیں. تو شراب حرام ہے. کوئی آدمی پی لے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی شراب پی لے اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کر لے فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور اس کی نمازوں کو اللہ تعالیٰ پھر قبول کرنے لگتا ہے. لیکن آدمی پھر دوسری مرتبہ شراب پیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر 40 دن تک اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا ہے. فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن اگر وہ توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو پھر قبول کر لیتا ہے. پھر آدمی تیسری مرتبہ شراب پیتا ہے، اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے. فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن اگر وہ توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. 3 مرتبہ شراب پیے، 3 مرتبہ توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی. وَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ، اور اب وہ 4تھی مرتبہ پیتا ہے. وَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ، اب 4تھی مرتبہ پی رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اب 4تھی بار پینے کے بعد اگر وہ توبہ بھی کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا. اپنے بچوں کو بچاؤ ایسی صحبت سے جن صحبتوں کی جڑیں شراب خانوں تک جاتی ہو. اپنی اولاد کو بچاؤ ایسے دوستوں سے جن دوستوں کی شام
بیئر بار میں گزرتی ہو. بچاؤ اپنے بچوں کو. آج ہماری تنگ نظری اور ہماری نظر اندازی کی وجہ سے آج ہمارے بچے شراب خانوں کی زینت بنے ہوئے. مسلمان تو شراب کو بند کرنے کے لیے آئے تھے. آج کوئی ایسا ملک نہیں، اسلامی ملک تو میں نہیں کہوں گا، مسلمانوں کا کوئی ایسا ملک نہیں جس ملک کے اندر شراب نہ پی جا رہی، شراب نہ بکتی ہو. کون سا ملک ہے مجھے بتائیے؟ کون گرفتار نہیں ہے؟ تو بہرحال ایسی صحبتوں سے بچاؤ اپنے بچوں کو، اور ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو شراب پینا ہی حرام نہیں، شراب اٹھانا، شراب بیچنا، شراب تیار کرنا، اپنی گاڑی اپنی ٹرالی میں شراب کو لے کر کے جانا، یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة الیہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہے شراب پر، اللہ کی لعنت ہے شراب پر. اور میں آپ کو بتاؤں، شراب ایک ایسا گناہ ہے اس پر اللہ کی لعنت بھی ہے، اس پر جہنم کی وعید بھی ہے، اور اس پر حد بھی ہے. حد کا مطلب سزا، کوڑے کی سزا. کتنے کوڑے ہیں؟ 40 یا 80، وہ حاکم وقت اس کو طے کر لے گا. بہرحال 80 یا 40، اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید 80 ہے. تو یہ ایسا گناہ ہے، حد بھی ہے، لعنت بھی ہے، اور جہنم کی وعید بھی. اب حدیث دیکھو، مجھے امید ہے حدیث سننے میں آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. اب حدیث کا ترجمہ دیکھو. اللہ تعالیٰ کی لعنت و شراب پر، لعن اللہ الخمر وشاربها، اللہ تعالیٰ کی لعنت و شراب پینے والے پر، وساقیها، اللہ کی لعنت ہو شراب پلانے والے پر. ایک صاحب نے میسج کیا، مولانا صاحب میں 5 اسٹار ہوٹل کے اندر کام کرتا ہوں اور وہاں مجھے شراب بھی پلانا پڑتی ہے، کیا میں شراب پلا سکتا ہوں؟ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پلانے والے کے اوپر بھی لعنت کی ہے. وساقیها، اللہ کی لعنت ہو شراب پلانے والے پر. وبائعها، اللہ کی لعنت ہو شراب بیچنے والے پر. ومبتاعها، اور اللہ کی لعنت ہو شراب خریدنے والے پر. اٹاوا کے اندر میرا جس بینک میں اکاؤنٹ تھا تو ایک لڑکا مسلمان تھا اس برانچ کا. میں نے دیکھا کہ وہ شراب بھی لے رہا ہے بیئر بار سے. میں نے اس کو بلایا، میں کہا تم تو شراب پیتے نہیں، مسلمان تم شراب لے رہے ہو؟ کہا میں اپنے لیے نہیں لے رہا ہوں. میں کہا تم کس کے لیے لے رہے ہو؟ کہا وہ گاڑی کے اندر میرے سر بیٹھے ہیں، مینیجر بیٹھا ہے بینک کا جو میرا باس ہے، میں اس کے لیے لے رہا ہوں. یاد رکھیے یہ بھی حرام ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں شراب بیچنے والے پر بھی لعنت، اور شراب آپ نہیں پیے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ اگر بیچ خرید رہے ہیں تب بھی آپ مجرم ہیں. ومبتاعها وعاصرها، شراب بنانے والے پر بھی لعنت. یہ جتنے لوگ شراب کی فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں بھلے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی حرام ہے، اللہ کی لعنت ہے. ومعتصرها، اللہ کی لعنت ہو آرڈر دینے والے پر. وحاملها، اللہ کی لعنت ہو شراب ڈھونے والے پر. آپ کے پاس رکشہ ہے، ٹوٹو رکشہ ہے، اور آپ شراب کی بوتلیں لے کر کے کہیں پارسل کرنے جائیں، یہ بھی حرام ہے. والمحمولۃ الیہ، آپ کا کسی نے کمرہ لے لیا کرائے پر اور وہ وہاں پر شراب کو رکھتا ہے، شراب کو جمع کرتا ہے، اس کا کام ہے، شراب کا اسٹور ہے، اور آپ کے کمرے میں شراب ہے، بھلے آپ نے کرائے پہ دیا ہو. والمحمولۃ الیہ، تو یہ بھی حرام ہے کہ آپ کے کمرے میں یا آپ کی دکان پر کوئی شراب رکھے یا آپ کی دکان پر کوئی شراب بیچے. وحاملها والمحمولۃ الیہ، یہ بھی حرام ہے. تو ہمارا دین ہمیں پاک چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ناپاک چیزوں کی طرف. تو اس رات ہمیں بے حیائی سے بچنا ہے، اس رات ہمیں شراب سے بچنا ہے، اس رات ہمیں فضول خرچی سے بچنا ہے. آپ دیکھیں گے 31 تاریخ کو آتش بازیاں بہت ہوں گی. ان المبذرین کانوا اخوان
الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور ہمارے دین کے اندر نہ آگ کی سزا کا کوئی کانسیپٹ ہے اور نہ آگ کے ذریعے خوشی منانے کا کوئی کانسیپٹ ہے. یہ تو مجوسیوں کی علامت ہے کہ وہ اپنی عیدوں کے موقع پر آگ جلاتے ہیں. ہماری شریعت نے عید کے موقع پر یا کسی بھی خوشی کے موقع پر آگ جلانے کی اجازت نہیں دی ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی میں سے مانا جاتا ہے. 31 دسمبر سے پہلے لوگ کارڈ دیتے ہیں ایک دوسرے کو. کون سا کارڈ ہوتا ہے وہ؟ میرا خیال ہے گریٹنگ کارڈ. گریٹنگ کارڈ یہ بھی فضول خرچی ہے. ہمارے لیے سارے دن اللہ کی عبادت کے لیے. ہمارے نبی نے مبارکباد دینے کے لیے جو دن بتائے ہیں وہ عید اور بقرعید کا ہے. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. اللہ تعالی ہمارے اور تمہاری نیکیوں کو قبول فرمائے. اگر آپ کو کچھ کرنا ہی ہے تو آپ ہر وقت اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمارے ہم نے جو گزشتہ گناہ کیے، اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما اور آگے ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری رضا حاصل کرنے والے اعمال کریں. یہ ضرورت ہے. آج 31 دسمبر کے موقع پر واٹس ایپ کے اوپر اسٹیٹس لگایا جاتا ہے ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک. ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے جس سال مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، لیکن صحابہ نے اس سال پر کوئی جشن نہیں منایا، کوئی مبارکباد نہیں دی. جب اس موقع پر مبارکباد ثابت نہیں ہے، لہذا یہ موقع اور جو مہینہ رومیوں کے دیوتا کے نام پر شروع ہوتا ہے، جینس کے نام پر، ہمیں بھی چاہیے کہ اس موقع پر مبارکباد نہ دیں. ہمارے لیے ہر دن، جس دن ہم اللہ کی عبادت کر لیں، جس دن اللہ کو راضی کر لیں، ہر وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے. ایک آدمی نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ عید کے دن سوکھی روٹی کھا رہے ہیں اور زیتون کھا رہے ہیں. پوچھا علی آج تو عید کا دن ہے اور آپ یہ زیتون اور یہ تیل، یہ روٹی کھا رہے ہیں، آج کا دن تو عمدہ غذائیں کھانے کا دن. حضرت علی نے جواب دیا تھا، وہ جواب آج بھی حدیثی کتابوں کے اندر موجود ہے. حضرت علی نے کہا تھا لیس العید لمن لبس الجدید ولیس العید لمن اکل الثرید. عید اس کی نہیں ہے جو اچھا اچھا کھانا کھا لے، عید اس کی نہیں ہے جو اچھا کپڑا پہن لے، بلکہ عید تو اس کی ہے جو اپنے گناہوں کو معاف کروا کے اپنے رب کو راضی کر لے. عید تو اس کی ہے، ہر وہ دن جس میں رب راضی ہو جائے وہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. اور ہر دن ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کی محنت کرنا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنا ہے. ہماری دوڑ بھی اللہ کے لیے، ہماری دوڑ جنت کے لیے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، آئے لوگو دوڑو اپنے رب کے جنت کی طرف. عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. ہمیں اس جنت کی طرف بھاگنا ہے، اس جنت کی طرف دوڑنا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ سال جا رہا ہے، اگلا سال آ رہا ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم ان سالوں کے چکر میں نہ پڑیں. یہ مہینہ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، یہ مہینے، یہ سال سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو گزرتے رہتے آتے رہتے. دنیا کے اندر سب سے زیادہ اسپیڈ وقت کی ہے، ایک بار چلا گیا پھر نہیں آتا ہے، اور کیسے جا کر کے آتا ہے کچھ نہیں پتا. ایسا لگتا ہے کہ عید کل ہی گزری ہو، رمضان کل ہی گئے ہوں، اور دیکھیے آپ 1 مہینے کے بعد پھر رمضان آنے والے ہیں. تو یہ تو اللہ کا سسٹم ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے، ہمیشہ قیامت تک جاری رہے گا. لیکن ہم اپنی زندگی کے مقصد کو نہ بھولیں. اور یہ خوشی کا موقع نہیں. ایک بات بتاؤ، اگر کسی دیوار میں 100 اینٹیں لگی ہوں اور ایک اینٹ 100 اینٹوں میں سے نکل جائے، کتنی اینٹیں باقی رہیں؟ 99. 100 اینٹوں میں سے ایک اینٹ نکال دی، 99 اینٹیں بچی. اب یہ بتاؤ وہ دیوار مضبوط ہو رہی ہے یا کمزور ہو رہی ہے؟ وہ دیوار بڑھ رہی ہے گھٹ رہی ہے؟ ہر عقل مند کہے گا وہ دیوار گھٹ رہی ہے. ہماری زندگی کی جو دیوار ہے اس سے ہر وقت، ہر سانس، ہر لمحہ ہماری اینٹیں کم ہوتی جا رہی ہیں. تو ہمارے لیے خوشی کا موقع کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی شاعر نے کہا تھا، ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک ہو. ہر رات ایسے گزارو، پتہ نہیں صبح کا سورج نصیب ہو کہ نہ ہو. ہر صبح ایسے گزارو کہ شام میں
شام نصیب ہو کہ نہ۔ عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 5 چیزوں کو غنیمت جانو، اپنا خالی وقت، اپنی فراغت غنیمت جانو، اللہ نے اگر خالی وقت دیا ہے تو اس کو غنیمت جانو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ آئے ہمارے نبی آپ دنیا کے کام کاج سے فری ہو جائیں تو اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا ہر منٹ، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گزرے۔ تو ایک دیوار گر گئی ہے، ہماری زندگی کم ہو گئی ہے، موت کب آ جائے کسی کو نہیں پتا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کب کون دنیا سے چلا جائے کوئی نہیں جانتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور کہاں موت آ جائے کوئی نہیں جانتا ہے۔ ابھی 1.5 مہینہ پہلے مکہ سے مدینہ جا رہی تھی بس، ہندوستان کے معتبرین سوار تھے عمرہ کرنے کے لیے۔ ذرا سوچو، آدمی عمرہ کرنے کے لیے جاتا تو گھر میں پہلے دعوت کرتا ہے، کتنی خوشی، آدمی پائی جمع کرتا ہے عمرہ کرنے کے لیے۔ کتنی بوڑھی عورتیں جن کے شوہر نہیں ہیں، وہ بے قرار ہے کہ حج کی نوبت تو نہیں آئے گی، کم سے کم اللہ تعالیٰ عمرہ کرا دے، اپنے گھر کا دیدار کرا دے۔ ہم میں آپ میں کتنے لوگ بے قرار ہیں؟ میں بھی ہوں، دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاجی بنائے۔ تو یہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے، مکہ سے مدینہ جا رہی تھی بس، سارے ہندوستانی سوار تھے، اور ایسا حادثہ ہوا کہ ایک شخص کی بھی بچنے کی خبر نہیں۔ کبھی سوچا، ان لوگوں نے سوچا تھا کیا کہ ہم سعودی عرب کے اندر جائیں گے، اتنی مقدس جگہ جائیں گے اور ہماری جان چلی جائے گی؟ تو کب جان چلی جائے کوئی نہیں جانتا ہے۔ صبح کا سورج نصیب ہو کہ نہ ہو نہیں پتا ہے، آنے والے رمضان ملے نہیں پتا ہے۔ کتنے لوگ تھے پچھلے رمضان میں ہماری صفوں میں نماز پڑھی، آج نہیں۔ کتنے لوگ ابھی ہیں، ہو سکتا ہے آنے والے رمضان ہماری صفوں میں نہ رہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی موت کی تیاری کرو۔ عقل مند وہی ہے جو بارش ہونے سے پہلے چھاتا کھول دے، اور بارش ہو گئی تو بھیگ جاؤ گے، پھر چھاتا کھولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس مٹی کے اوپر ہو، مٹی کے نیچے جانے کی تیاری کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر روز قیامت اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہے۔ اصل کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کیا ہے؟ یہ تو دھوکے کی جگہ ہے، یہ فراڈ کی جگہ ہے۔ دھوکہ، فراڈ اس دنیا کے اندر، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کبھی جاؤ قبرستان میں، پھوٹی قبریں، ٹوٹی قبریں، گلی قبریں، سڑی قبریں، ہڈیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ آدمی جاؤ قبرستان میں اور دیکھو، کل تک جو اپنے آپ کو چودھری کہتے تھے، آج کوئی ان کا نام لینے والا ہے۔ سکندر، الیگزینڈر، جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، اس کی قبر بھی نہیں پتا ہے اس کی قبر کہاں پر ہے۔ دعویٰ کرنے والے دعویٰ کرتے ہیں پھر ایکچوئل نہیں، شور نہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا نہ رہا گور سکندر، نہ رہا قبر دھارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ اور ایک شاعر نے کہا تھا موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، ہم نہیں بس، کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا کانسیپٹ ہے۔ آدمی اللہ کا انکار تو کر دیتا ہے، لیکن آدمی موت کا انکار نہیں کرتا ہے۔ موت تو آنی ہر حال میں ہے۔ آج یہ ہماری سواریاں ہیں، ہماری کاریں ہیں، لگژری کارز، مرنے کے بعد 4 لوگوں کا کندھا، کوئی کار کام نہیں، کوئی کام نہیں۔ آج ہم صابن لگا کے نہاتے ہیں، شیمپو بالوں میں الگ لگاتے ہیں، چہرے پہ فیس واش الگ لگاتے ہیں، لیکن جب موت آ جائے گی نہ فیس واش لگایا جائے گا، نہ شیمپو لگایا جائے گا، نہ صابن، وہاں تو بس نیم کے پانی سے نہلا دیا جائے گا۔ ابھی آپ اپنے گھروں کو جائیں گے، آپ کے کمروں میں بہت اچھا بیڈ ہوگا، آپ کے گھروں کی دیواروں پر قیمتی پینٹ ہوگا،
آپ کے گھروں میں مرمر کا پتھر لگا ہوگا، لیکن موت کے بعد جس گھر میں جانا ہے وہ 2 گز کی ہے، وہاں لائٹ نہیں، پنکھا نہیں، کولر نہیں، کوئی بجلی نہیں ہے، وہاں صرف اندھیرا ہے۔ ہاں اگر بجلی ہے، اگر لائٹ ہے تو آپ کے عمل کی لائٹ ہے۔ اگر وہاں بجلی چاہتے ہو تو ابھی اپنے اندر عمل پیدا کرو، وہاں پر بجلی ہے۔ یہ دنیا دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں، ہم آئے ہیں آخرت کی تیاری کی اور کچھ نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور اگر آپ کھیت میں چنا بوئیں گے تو چنا ملے گا، یہ نہیں کہ آپ چنے کا بیج ڈالیں اور آپ کو گیہوں ملے، نہیں، آپ نے جو کھیتی یہاں کی ہوگی وہی آپ کو سزا اور جزا اوپر ملنے والی ہے۔ ہمارے نبی آخرت کی بہت فکر کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے جب اپنی بیویوں سے ایلا اختیار کر لیا، آپ اپنے گھر پہ ہیں، چھت پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کنڈیشن میں دیکھا، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ہمارے نبی کائنات کے سردار، لیکن سادگی کا عالم کیا۔ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے اللہ مجھے مسکین بنا کر کے رکھنا اور مسکین بنا کے اٹھانا، کیونکہ مسکینوں کا حساب امیر لوگوں سے پہلے کیا جائے گا اور جنت کے اندر مسکین پہلے جائے گا۔ ہمارے نبی دعا کرتے تھے۔ اسلام بڑا سادگی والا مذہب ہے۔ اسلام کے اندر فضول خرچی نہیں، ابذار نہیں، تبذیر نہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے اس پر اللہ کا شکر کرو اور اپنے مال کا استعمال اچھی جگہ کرو۔ آج ہم بڑے غریب ہیں مسلمان، ہماری دولت دیکھنا ہے تو شادیوں کے اندر آ کر کے دیکھنا، تب پتہ لگے گا کہ مسلمان کتنے زیادہ پیسے والے، کتنے ائمہ ہیں مساجد کے۔ میں جاتا ہوں ہر جگہ، کتنے مساجد کے ائمہ ہیں، 10,000 12,000 15,000، اس میں خون کی آنسو ہوتے ہیں۔ بیوی کو کہاں سے کھلائیں، بچوں کو کہاں سے کھلائیں۔ یہ تو علماء کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ وہ 10,000 میں بھی بغیر داغ کا کرتا پہن لیتے ہیں، تو اللہ کا کرم ہوتا ہے ان کے اوپر۔ اتنا حالات بہت خراب ہیں۔ میں ایک مسجد میں گیا، مولانا صاحب یہ دیکھیے یہاں یہ لگایا ہے، یہاں سنگ مرمر کا پتھر ہے، فلاں ڈمکا۔ میں نے کہا امام صاحب کی تنخواہ کا 7,000۔ دیکھ رہے ہیں آپ حالات، یہ حالات ہے 7,000۔ کہاں مسلمان دولتیں دیکھنا ہو تو شادیوں میں آ کر کے، ویسے یہ قوم بڑی غریب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے دیکھا۔ حضرت عمر نے اللہ کے نبی کو دیکھا، آئے اللہ کے نبی آپ نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ آپ تو امام المرسلین ہیں، آپ تو تمام نبیوں کے امام ہیں، آپ تو کائنات کے سردار ہیں، آپ نے اپنی کیا کنڈیشن بنا رکھی ہے؟ آئے اللہ کے نبی قیصر و کسریٰ کو دیکھیے، اپنے اپنے محلوں میں آرام کر رہے ہیں، ان کے کتنے بڑے بڑے دربار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آئے عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا دے دے اور ہمیں جنت دے دے؟ کہ اس بات پر راضی نہیں ہو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا دے دے اور ہمیں جنت دے دے؟ اللہ کے رسول آخرت کی فکر کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پہ آرام کر رہے ہیں، صحابہ نے آپ کی پیٹھ پر دیکھا، اس چٹائی کے نشانات پڑ چکے ہیں۔ لَبِ اتَّخَذْنَا لَكَ بِطَا، اے اللہ کے نبی ہم ایک بستر آپ کے لیے بنوا دیتے ہیں تاکہ آپ اس پر آرام فرمایا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آئے میرے صحابہ میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، ایک پیڑ نظر آیا، میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، راح و ترکھا، پھر میں اس پیڑ کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ گیا۔ میں تو دنیا میں مسافر کی طرح ہوں۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے تم انجان ہو، او عابر سبیل، یا تم راستے سے گزر رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے دنیا میں رہنے کا اصول بھی بتا دیا، اس دنیا سے دل کو نہ لگاؤ، الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا یہ چمک دمک والا آئٹم ہے، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو۔